الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ صدق اللہ العظیم۔ ہزار برق گرے لاکھ آندھیاں اٹھیں، ہزار برق گرے لاکھ آندھیاں اٹھیں، وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں۔ محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو دین اسلام ہمیں عنایت فرمایا ہے، جس دین کی دولت سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے، وہ دین ہم تک یوں ہی نہیں پہنچا ہے، بلکہ اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ یہ دین اولو العزم اصحاب کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ اسی وجہ سے مکہ مکرمہ میں شروع ہی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو طرح طرح کی مشکلات اور طرح طرح کے مصائب سے گزارا گیا، تاکہ اہل ایمان پر یہ بات منکشف ہو جائے، اہل ایمان یہ بات خوب اچھے طریقے سے جان لیں کہ یہ دین اولو العزم حضرات کا متقاضی ہے۔ اس دین کے حاملین اور اس دین کے مبلغین اور اس دین کو پہنچانے والے ہمیشہ اولو العزم، حوصلہ مند، بہادر، شجاع اور عالی ہمت لوگ رہے ہیں۔ یہ دین بزدلوں کی وجہ سے اور یہ دین چند ٹکوں کے عوض اپنے ایمان کو بیچ دینے والوں کی وجہ سے ہم تک نہیں پہنچا ہے، بلکہ یہ دین ان حضرات کی وجہ سے پہنچا ہے جنہوں نے اس دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور جن سے قرآن کریم نے یہ عہد لے لیا تھا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں صاف طور پر یہ ارشاد فرما دیا ہے، الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ صرف یہ کہہ دینے سے انہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ ایمان لے آئے، وهم لا يفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا، انہیں تپایا نہیں جائے گا، ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، انہیں امتحان اور اختبار میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ فتنہ کہتے ہیں سونے کو تپانا، تاکہ اس کے کھرے اور کھوٹے کو واضح کیا جائے۔ اسی طرح اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ انہیں تپایا جائے گا، انہیں آزمائش سے گزارا جائے گا، انہیں ہر طرح کے مصائب میں مبتلا کیا جائے گا، تاکہ یہ پتہ چلے کہ کون صادق ہے، کون کاذب ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اور اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ اور اس سے پہلے بھی ہم نے جو لوگ تھے ان کو آزمایا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو ضرور جان لے گا جو سچے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی ضرور جان لے گا جو جھوٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تو پہلے سے جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے کہنے کا جو مطلب ہے اس آیت میں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سچوں کو ثابت کر دے گا اور جھوٹوں کو بھی ثابت کر دے گا۔ ہمیشہ ہر دور میں اہل ایمان کو آزمایا گیا، اور اہل ایمان ہمیشہ آزمائے جائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم۔ اور اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ یہ قرآن کریم کا اصول ہے۔ قرآن کریم نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ اگر ہم اسلام پر باقی رہنا چاہتے ہیں، کہ اگر ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اگر ہم نے اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی الوہیت کا اور اللہ کی سمدانیت کا اظہار کیا ہے، اور اگر ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پر ایمان قبول کیا ہے، اور ہم دین کو سچا دین مانتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں تک بھی سچائی پہنچے، لوگ بھی اپنے رب کو پہچانے، لوگ بھی امن اور سلامتی
کے پیغام کو سمجھیں تو ہمیں ان مصائب سے گزرنا پڑے گا۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ اس دین کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مصیبتوں سے گزرنا پڑا ہے۔ کیا ہم یہ بات بھول گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں تھے اور آپ کے اوپر لا کر اونٹ کی اوجھڑی رکھ دی گئی، اور اس مقدس دین کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مبارک شہر، اپنا محبوب شہر چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑا، اور اس سے پہلے صحابہ کرام کو حبشہ جانا پڑا۔ اسی دین کو پھیلانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے پہلے طائف کا سفر کیا تھا، جس میں آپ کو سب سے زیادہ تکلیفیں دی گئیں، اور جس تکلیف کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی محبوب بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی کیا۔ یہی وہ دین تھا جس کے لیے صحابہ کرام کو ہر طرح کے مصائب برداشت کرنا پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی بھر کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، لیکن اس دین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے لوگوں سے ایسی تکلیفیں پہنچی تھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی ان کو معاف نہیں کیا۔ عقبہ ابن ابی معیط، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں ستانے کی آخری انتہا کر دی تھی، غزوہ بدر میں جب کفار قید ہوئے تو اس میں عقبہ ابن ابی معیط بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے ہی میں اس کی گردن اڑوا دی۔ اس دین کے لیے ہمیں تکلیف برداشت کرنا پڑے گا، ہمیں جھیلنا پڑے گا، اور ہمیں صبر کرنا پڑے گا۔ یہ بات بالکل مشہور ہے، ہم سب لوگ جانتے ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے کہ غزوہ خندق میں وہ کیفیت تھی مسلمانوں کی کہ جسے قرآن کریم نے یوں بیان کیا ہے، اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ قرآن کریم کا اسلوب دیکھیے، وزلزلوا زلزالا شديدا، مسلمانوں کو جھنجھوڑ دیا گیا تھا، مسلمانوں کے پاؤں سے ایسا لگتا تھا زمین نکل جائے گی کہ ایک طرف قبیلہ قریش کی فوج مدینہ منورہ کو گھیرے ہوئے ہے، دوسری طرف سے غطفان کے لوگ مدینہ منورہ کو گھیرے ہوئے ہیں، اور تیسری طرف بنو قریظہ کے لوگ مدینہ منورہ پر شبخوں مارنا چاہتے ہیں، اور حالت یہ ہے صحابہ کرام کی کہ بھوک سے پریشان ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن حجرین شدہما الی بطنه، کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور ہم نے اپنے پیٹ کھول کر دکھائے جن پر ایک ایک پتھر بندھے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شکم مبارک کھول کر دکھایا تو اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ عالم تھا، لیکن مسلمانوں نے اسے برداشت کیا، صحابہ کرام ڈٹے رہے، مارکے پر جمے رہے، آخر کفار کو شکست ہوئی، اللہ کی مدد آئی۔ تو ہمیں اسلام پر جمے رہنا ہے، اسلام پر ڈٹے رہنا ہے۔ ہزار برق گرے، لاکھ آندھیاں اٹھیں، وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے حالات سے سمجھوتا کر لیا اور ہم مایوس ہو گئے اور ہم نے اپنا پیغام چھوڑ دیا اور ہم نے لوگوں کو دین اسلام کی تعلیمات دینا بند کر دیا اور ہم نے دعوت کے کام کو چھوڑ دیا اور ہم پست ہمت ہو گئے، تو پھر ہم ناکام ہو جائیں گے۔ کسی بھی حالت میں ہمیں دین اسلام سے دستبردار نہیں ہونا ہے، اسلام پر خود بھی عمل کرنا ہے اور لوگوں کو بھی اسلام کی اچھی تعلیمات سے واقف کرانا ہے۔ انسان کو انسان کے خالق سے ملانا ہے، انسان کو یہ بتانا ہے کہ اس کا خالق کون ہے، اس کا پروردگار کون ہے، اس دنیا کو کس نے پیدا کیا اور اس کے پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے۔ ہمیں یہ کام کرتے رہنا ہے، حق کی دعوت دیتے رہنا ہے، حق کی گواہی دیتے رہنا ہے۔ اور اگر ہم مایوس ہو گئے اور ہم نے یہ کام چھوڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے صاف صاف ارشاد فرمایا، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ لہذا ہمیں دین اسلام پر خود بھی عمل کرنا ہے اور دین اسلام کی صداقت، دین اسلام کی سچائی، دین اسلام کی ابدیت اور سرمدیت اور دین اسلام کی وسعت اور دین اسلام کی جامعیت سے دنیا کو واقف کرانا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ دین اسلام انسان کو اس کے رب سے ملاتا ہے، اور انہیں یہ بتانا ہے کہ دین اسلام انسان کو زندہ رہنے کا سلیقہ بتاتا ہے، اور دین اسلام انسان کو یہ بتاتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے، اسے کیا کرنا ہے، اسے کہاں جانا ہے اور اس کا کیا انجام ہونا ہے۔ یہ دین اسلام کا امتیاز ہے کہ دین میں ہر چیز واضح ہے، ہر چیز کھول کر بیان کر دی گئی ہے، اور انسان کا مقصد تخلیق واضح کر کے بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔